حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے جو اصحاب تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اس بیعت نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی عوام الناس کو بتائیے. تو جس نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے، اللہ قتل کروائے. میں کسی مذہب کا نہ پابند ہوں، کیونکہ مذہب زمین کے اندر جو بڑے حجرے ہیں اس کی تراش خراش ہے. دین کا میں پابند ہوں، اللہ کے دین کو سچا جانتا ہوں. مولا علی کے لشکر نے جو اگر مارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر عمر بن عاص نے معاویہ سے کیوں کہا؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہاں جی، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ تیرا کھانا خراب ہو گیا ہے، ہم زد میں آ گئے رسول اللہ کے فرمان کے. تو اگر معاویہ نے کیا کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پاؤں مارتا ہے نا، بالکل کا ہے نا، بالکل روایت موجود. تو مولا کہنا چونکہ اخیر رسول ہیں، رسول جیسے اور پھر نفس رسول بھی ہیں. رسول. اچھا، تو آپ علیہ السلام کو آپ نے بھیجا تو آپ تشریف لے گئے تو قرآن نے قاعدہ دیا. اچھا، یہ ڈرامے بات ہے نا، مولوی ہے نا اور شودے ہیں اور کمینے بھی انتہا درجے کے ہیں. بے شک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑا اہم موضوع ڈسکس کرنے والا ہوں اور آج ہماری ایک اہم پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے. ایک دفعہ پھر ہمارے چینل کی زینت بن رہے ہیں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. تو ابھی ہمارا ان کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں آج کا موضوع آپ کو بتاتا چلوں. آج کا جو موضوع ہے وہ ہم بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان اختلاف کیا تھا. یہ اختلاف ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان سے جاننا ضروری ہے. اور خاص طور پر جو ایک خاص حدیث ہے، حدیث عمار، جس کی تشریح کچھ اس طرح بنتی ہے کہ اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ کیونکہ اس کی تشریح میں اہل سنت والجماعت کے مابین اختلاف ہے. تو اس حدیث کی اصل تشریح کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور کیا حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اختلاف کی وجہ تھی، اور کیوں حضرت علی نے جو ہے وہ بغاوت کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ کے کیا معاملات تھے. تو اس کی ہم ڈسکشن آج ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے ساتھ کریں گے جو ہمارے چینل کی ایک دفعہ پھر زینت بن رہے ہیں. السلام علیکم. قبلہ خیریت سے آپ طبیعت کے قبلہ. جیسے آپ جانتے ہیں ٹاپک انتہائی حساس ہے، انتہائی خطرناک ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے جو اصحاب تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اس بیعت نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی عوام الناس کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے. بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جو معاملہ ہے، بے شک یہ ایک تاریخی ہسٹری ہے اور بھی حقائق ہیں. یہ جو خاندان نبوت کا تقدس مآب تسلسل رہا ہے نا، اس میں ہر فرد محترم اعلیٰ اخلاق اور کامل سخاوت کی انتہا پر تھے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی برکات سے، جس کی وجہ سے لوگوں کے قلب و روح کی گرمی جو ہے انہیں سلام کرنی آتی، اور ان کی عقیدت، محبت، احترام، اور ان کو وہ مناصب دیے جو اس وقت. تو یہ جو عبد الشمس تھا یہ ٹکرا گیا بنو امیہ کا. عبد الشمس امیۃ الاکبر. ہوا یہ کہ جب لوگوں کی عقیدت دیکھی، یہ جو سارے منصب تھے، سقایا، حجابہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے انہی کے پاس تھے، کیونکہ یہ ملت ابراہیم کے امین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان والا صفات. قرآن کریم کے اندر بھی اس کی گواہیاں موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی ہے وغیرہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام تک. اب ہوا یہ کہ جس وقت لوگوں کی عقیدت دیکھی، اہتمام دیکھا، احترام دیکھا، اور جس خیمے میں جناب ہاشم علیہ السلام تشریف فرما ہو جاتے
اگر رات کا وقت ہوتا تو اس خیمے کی ریخوں سے ان کے وجود سے نکلے ہوئے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھیں. بے شک. وہ اس قدر مقدس وجود تھا. تو لوگ بربلا بول اٹھتے کہ یہ آخر الزمان نبی ہے، تو آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی تھی. تو جس شخص پر جو نعمتیں ہوتی ہیں اس پر حسد ہوتا ہے. بے شک. یہ ایک قانون ہے. تو یہ حسد سے جل گئے. یہ کلاش تھے اچھا. اور اخلاق سے بھی عاری تھے. بالکل صحیح. لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. بنو امیہ کو انہوں نے ٹھان لی کہ یہ منصب ان سے ہم نے لینے ہیں. تو جناب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ منصب کوئی ایسا ویسا تو نہیں ہے، یہ خدمت گزاری کا منصب ہے اور لوگوں کے اعتماد کے حوالے سے ہے. لوگوں نے کیا اگر لوگوں سے آپ منافرہ کر لیں، جسے آپ الیکشن کہہ لو، وہ آپ کو منتخب کر دیں تو بسم اللہ آ جاؤ. منافرہ ہوا اور اس میں یہ طے ہوا اس دور کے اندر کہ جو منافرہ ہار جائے وہ مکہ چھوڑ جائے. بالکل صحیح. 10 سال کے لیے وہ چلا جائے شام. اب شام جو ہے وہ سرزمین یہود تھی. بے شک. وہ کتابوں میں پڑھتے رہتے تھے سارا سلسلہ، اور ان کا وہاں جانا آنا بھی پڑھتے رہتے تھے کہ انہوں نے آنا ہے. ان کی انہوں نے بری نباشیں شروع کر دی یہودیت مائنڈ سیٹ پر اور یہودیت مزاج پر. بالکل صحیح. ہوا یہ کہ 10 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے کسی ماحول میں اترنے کے لیے. پھر ادھر حضرت ہاشم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے. اور ہاشم علیہ السلام صرف مذہبی بندے نہیں تھے، بہت بڑے عالمی اکانومسٹ تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں، مکے کی اس بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے میں ان کا کلیدی کردار ہے حضرت ہاشم علیہ السلام کو. اور اس وقت کا جو سادہ یہ دور سب تھا، دین ابراہیم پہ تھے. ہاں اور کوئی مشرک نہیں تھا ان میں. نہیں کوئی مشرک نہیں. نا قرآن حضرت میں ابراہیم کی نسل سے. جی میں عرض کرتا ہوں، قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ایک واقعہ، ایک عظمت یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، حضرت ابراہیم کی اس بات کو یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ان کے سارے ماحول میں بت قدا تھا، سارا جہان جو ان کے سرونے گریے میں تھا، بلکہ ان کے گھر میں بت بنتے تھے، گلی میں بت، ادھر بت، ادھر بت. تو مزاج خلت کے اندر یہ بات ناگوار گزری کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ نہیں، اور مٹی کو اور پتلوں کو وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح. تو جناب نے اپنے عظمت و جلال کے ساتھ اور نبوی حمیت کے ساتھ اس جوش سے کہا، اس ارتعاش کے ساتھ کہا کہ عجیب ہو گئی بات، کیفیت ہی بدل گئی، ماحول ہی بدل گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اس جلالت سے کہا کہ عرش الہی کو بے وجد آ گیا کہ کس ماحول میں ایک اجنبی بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تم سے بھی اور تمہارے بتوں سے بھی. بالکل صحیح. کہنے میں وہ اتنا لطف تھا کہ خدا کی رحمت جم اٹھی. تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے میرے خلیل، آپ کا یہ پیار برا، یہ جو کلمہ تکلم ہے اور میری توحید کا جو پاسداری ہے اور اعلان ہے، انہوں نے کہا اِذَا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میں اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور مجھے عین قریب ہدایت دے گا، کتاب دے گا. تو میرے ابراہیم تو اجنبی ہو کے، اکیلے ہو کے اتنے بڑے ماحول میں یہ کہہ دیں، اور پھر اتنے جوش سے کہنا کہ فرشتے بھی جناب والا وجد میں آئے. تو پھر ہم بھی صلاح دیتے ہیں، ہم نے آپ کے کلمات طیبات کے تقدس کو آپ کی اولاد کا خمیر بنا دیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو جس نسل عظمت سے حضور تشریف فرما ہوئے، 3 چیزیں ان کی فطرت کا حصہ تھی، خاصہ تھیں. توحید باری تعالیٰ، اعلیٰ اخلاق اور سخاوت کی انتہا. بے شک. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی الذی یراک حین تقوم. حبیب، ہم اس وقت سے ہماری نگاہیں آپ کے ذات کو مرکز محبت بنائے ہوئے ہیں جب آپ کو قیام اول ملا ہے. بے شک. اور پھر ہم نے اہتمام کیا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. آپ کو ہم نے سجدہ ریز پشتوں اور سجدہ ریز رحموں سے گزارا ہے. بے شک. آپ کا خرام ناز عام آدمی سے نہیں ہوا. بالکل. تو سجدہ ریزیاں کہاں سے شروع ہوں گی؟ بالکل. اور پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری گواہیاں موجود ہیں. الحمدللہ میں نے اس پر 2700 صفحہ لکھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کا تقدس اتنا بڑا ہے.
پھر اس وقت کا جو حج کا ماحول ہوتا تھا نا، یہاں تو مطلب 5 دن 10 دن 15 دن حج میں آ گئے واپس، اور اس وقت میں 3 4 ماہ وہاں رہا کرتے تھے، 2.5 3 لاکھ حاجی، تو سب کو کھلانا حضرت ہاشم علیہ السلام کھانا کھلایا کرتے تھے کھانا. ماشاء اللہ. تو آپ کا نام امر الاولیٰ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاشم نہیں ہے. ہاشم کثرت سخا کی وجہ سے کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں چونکہ بنو امیہ کے قریب سے بھی نہیں گزری تھیں، لوگوں کا رجحان دیکھا، عقیدت دیکھی، محبت دیکھی، یہ چیزیں تو وہ جل گئے کہ ہمیں یہ چیزیں دشمن ہو گئے. پھر پہلا منافرہ ہوا، پھر اس کے بعد جناب کا وصال ہوتا ہے، ادھر وہ مر جاتا ہے عبد الشمس، اس کا بیٹا حرب آتا ہے. اچھا، وہ جنگجو آدمی ہوتا ہے. ہاں، حرب آتا ہے، وہ ٹکرا جاتا ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے دادا کے ساتھ، حضور کے دادا کے ساتھ، کیونکہ آپ کے اندر بھی وہی رونق عظمت تھی. بے شک. ٹھیک ہے نا، جاہو جلال تھا، اور آپ کے سرمایہ پر پورا عرب پلتا تھا. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بعد وہ بھی جل گیا کہ یار، اب اس کے بعد اس کا بیٹا آیا صخر بن حرب، جسے ابو سفیان کہا جاتا ہے، اور مد مقابل سید المرسلین تشریف فرما ہو گئے. اب اس کو بھی وہی جلن. ٹھیک ہے نا جی. ابو سفیان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن. ہاں، جلن کفر کی حالت میں، ہاں، جب کافر تھے. ہاں، یہ ایمان کی حالت میں بھی جلتے رہے ہیں. اللہ. جناب ابو سفیان سارے، یعنی مشرف با اسلام ہونے کے بعد بھی ابو سفیان جو ہے وہ جلتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مکے میں آپ کو پتہ ہے اہل سنت جل جائیں گے آپ کی. یہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، مجھے ان سے اس لیے پرواہ نہیں. کہتے ہیں وہ تو صحابی رسول ہیں ابو سفیان. انہیں نہیں بیچارے کو کیا پتہ ان چیزوں کو. صحابیت ایک تقدس ہے. نبی کو گالی دینا صحابیت ہے؟ بولیے نا. کفر ہے. تو پھر یہ بنو امیہ کیا کرتے رہے ہیں؟ من سب علی فقط سبنی. ہاں، یہ ڈرامے ماز ہیں مولوی بیچارے، ان کو کیا پتہ ان چیزوں. جس نے علی کو گالی دی اس نے. اب میں آپ کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ ایمان وہ لائے، جی ٹھیک ہے جی، لائے فتح مکہ پر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے. اچھا. حضور داخل ہو رہے ہیں مکہ میں 10,000 فوجیوں کے ساتھ، سب سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہ ٹیلے پر چڑھ کر کہہ رہا تھا، دل میں کہہ رہا تھا، کاش یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو میں محمد کو تہس نہس کر دیتا. حول ولا قوت. ٹھیک ہے نا. حضور قریب سے گزرے. یہ ابو سفیان کے یہ ابو سفیان کے کلمات ہیں. یہ مولوی پڑھتے نہیں نا بیچارے، شودے ہیں نا. روٹی سے آگے تو نہ ان کی نظر ہے، نہ ان کا دین ہے، نہ ان کا مطالعہ ہے. ابو سفیان کے دل میں یہ بات تھی، اٹھی کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں تہس نہس کر دیتا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور تبسم فرمایا، کہا صخر بن حرب، اب بھی تیرے دل میں کوئی ارمان رہ گیا ہے؟ تو یہ نہیں کہہ رہا تھا جو تیرے دل میں تھا؟ اس وقت وہ کانپ گیا کہ یہ تو میں جانتا ہوں، میرے دل میں یہ طوفان آیا تھا. یہ اللہ کے رسول کو کیسے پتا ہے؟ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ تو وہ ہل گیا. بہرحال تلوار کی زد سے بچنے کے لیے اس نے یہ اظہار بھی کیا حضرت عباس سے کہ یار میرا دل نہیں مانتا، چلو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا بھی 2 باتیں ہیں، یا کلمہ ہے یا سر قلم ہے. اللہ. اب تو بتا. اب یہ کلمہ پڑھا گیا. اب کلمے کے بعد کی جو کیفیات ہیں، رونا آتا ہے ملا اعظم پر. یہ شودے کہاں کہاں یہ خاک چھان رہے ہیں. تحقیق کا طالب علم کسی مذہب شذب کا قائل نہیں ہوتا. اچھا، یہاں ایک چیز بتائیے گا. ہاں. کیا انصاب الاشراف میں ایک روایت ہے ہاں کہ رسول اللہ نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے؟ جی میں اس پر بات کروں گا. جی وہ بعد میں بات کریں گے، پہلے میری بات مکمل ہو جائے. جی. اب فتح مکہ ہو گیا. جی. بنو حوازن کے لوگ جو تھے، طائف وغیرہ کے قریب قراب جو وادیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ کل فتح مکہ ہوا ہے اور اگلا دن پھر ہماری باری ہے. لہذا انہوں نے بہت بڑی جمعیت اور بہت بڑا مال اکٹھا کیا حضور سے جنگ کرنے کے لیے. قبائل ملا، یہ وہ. اب یہ چلے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا بھی ہمارا راستہ روکیں گے. آپ نے وہاں سے اسلحہ خریدا، کچھ پیسے دے کر اور کچھ ادھار، کیونکہ آئے تو بھی سوالے سے تھے فتح. بہرحال وہ اسے حنین کہتے ہیں. حنین کے مقام پر جو ہے وہ مٹ بھیڑ ہو گئی. اب وہ کمین گاہوں میں چھپے بیٹھے تھے، پوزیشنوں میں تھے. یہ سادہ راستے پر آ رہے تھے. تیر باری ہوئی. اب یہ جب یہ نکلنے لگے تو یہ مہربان جو تھے، انہوں نے 2,500 لوگ یا 2,000 لوگ جو طلقاء ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین پر، جن کو رسول طلقاء کہتے ہیں یہ صحابی کہہ رہے ہیں، جن کو حضرت عمر فاروق طلقاء کہتے ہیں اور یہ صحابی کہتے ہیں، جن کو مولا کائنات طلقاء کہتے ہیں، صحابہ طلقاء کہتے ہیں.
طلقاء ہوتے کیا عوام کو ذرا جس پر حضور نے کہا دفع ہو جاؤ، تمہیں آج نہیں ہم پوچھیں گے، لا تثریب علیکم اليوم، تم نے ہمیں قتل کیے، ہمارے لوگ کو قتل کیا، نقصان دیا، اسلام کی مخالفت کی، جاؤ ہمیں تمہیں چھوڑتے ہیں، معاف کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ یہ آزاد کردہ لوگ ہیں۔ اچھا ان کے آگے رضی اللہ لگانا جائز ہے؟ ابو سفیان کے، امیر معاویہ کے، ان کے؟ بھائی میں ان کے رویوں کو بیان کر رہا ہوں، اللہ اگر ان کے رویوں پر راضی ہے تو ضرور کہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں راضی تو پھر چپ رہ جاؤ، صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہوا یہ کہ وہ حنین کی طرف رواں دواں قافلہ، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، بنو حوازن کے لوگ جو ہیں جنگجو ہیں اور بڑے تیر انداز ہیں، ان کا انہوں نے قیمہ بنا دینا ہے اور سمندر میں پھینک دینا ہے، لہذا چلو یہ مارے جائیں گے، ان کا سامان لوٹ کے لائیں گے۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کی نعمتیں۔ اب جنگ میں چلے گئے، صحابہ تو کود گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور ایک مرتبہ تو لشکر تتر بتر ہوا جب تیر باری جو ہوئی، جی جی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پوزیشن سوال یہ کیا کرنا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ اونچی آواز سے بلاؤ کہ ہم نے اللہ کے لیے لڑنا ہے، پھر جمع ہوئے، جنگ فتح ہو گئی۔ اچھا اس جنگ کے دوران یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد کی جو خدمات ہیں بنو امیہ کی، کلمہ سے تو پہلے جو کچھ ہے وہ تو سب جانتے ہیں نا، یہ ایک جائزہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جی جی، یہ خدمات، پہلی خدمت کیا ہوئی؟ صفوان بن امیہ، ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹے یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان۔ اہل سنت کی ہسٹری، حدیث، سیرت کی کتابوں میں سینکڑوں میں یہ بات موجود ہے سند کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، جی جی، کہ یہ تینوں چاروں لوگ جو ہے ایک ریت کے ٹیلے میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ کس موقع پر؟ حنین کے موقع پر، حنین کے موقع کلمہ پڑھنے کے بعد، چھپے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، ڈر کے مارے؟ نہیں ڈر کے مارے نہیں، میں بتاتا ہوں نا، جی جی، آپ سماعت فرمائیں نا جی۔ وہ چھپ کر بیٹھ گئے ریت کے ٹیلے کے پیچھے اور تماشا دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کو پسپائی کیسے ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کو جنگ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے نا، مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو وہ خوشی سے بغلے بجاتے اور شعر پڑھتے، جب کافروں کو ہوتی پسپائی تو یہ وہ مایوس ہو جاتے، پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی آئے ان کے ساتھ ہیں اور دل ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک۔ یہ تھا اسلام لانے کے بعد ان کی خدمات میں سے پہلی خدمت کا پہلا عنوان۔ اس پر میری کتاب بھی آ رہی ہے، جو عرس معاویہ منایا جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عرسوں کی تکریم میں صاحب عرس کے وہ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں جس کے اندر اخلاق عالیہ، روحانی، علمی جو خدمات ہیں اسلام کی وہ بیان کی جاتی ہیں، تاکہ ترغیب پیدا ہو اللہ کے ذکر، اللہ کے بندے کی عظمت۔ تو ہم یہ ان کی خدمات پیش کر رہے ہیں قوم کو کہ یہ خدمات تھیں، اور اس خدمت کا پہلا ٹائٹل یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ رسول اللہ پر لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو 5 سے کے تیر ہوتے ہیں نا جی، اور ٹیوے شیوے والے، یہ بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اللہ، یہ پہلی خدمت ہے، پہلی خدمت، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فتح عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی۔ بے شک، وہ چونکہ یہ حوازنی جو تھے وہ بڑا سرمایہ لے کر آئے تھے، بہت سارا مال غنیمت جمع ہوا، بہت سارا۔ اب اس مال غنیمت کے جمع کرنے کے بعد جس وقت وہ مجاہدین میں تقسیم ہونے لگا تو سب سے پہلے یہی ابو سفیان آگے آئے، کہنے لگے کہ ہم بھی ساتھ تھے۔ اب دیکھو نا کردار کیا ہے چھپے اور ہوئے مطالبہ بیٹھے، کیا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ یہ دوسری خدمت ہے اسلام کی، لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین ہیں، کیا نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا اچھا جو تم نے کرنا تھا وہ کر دیا، جو ہم کرنے والے ہیں وہ یہ ہے۔ آپ نے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی انہیں گفٹ کیا، گفٹ کیا جناب ابو سفیان کو۔ اس نے کہا جی میرے 2 بیٹے بھی تھے، کرتے کیا رہے؟ چھپ کر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ تماشا دیکھتے، حضور نے ان کو بھی نماز دی، نماز دیا، معاویہ کو اور یزید کو۔ ہاں، ابو صفوان بن امیہ کو اچھا، بھی دیا، صفوان بن امیہ، صفوان بن معاویہ کو بھی دیا، معاویہ کو، یعنی 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی، یہ تینوں باپ بیٹا لے گئے، اور باقی مال اتنا تھا۔ مال اتنا تھا۔ اسی پر کچھ لوگوں نے نا، مطلب انصار نے کہا کہ تلواریں ہماری ٹوٹی ہیں اور مال یہ لے گئے، چھوکروں نے کہا، نوجوانوں نے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تھوڑے سے اس میں نا رجیدہ خاطر ہوئے. بڑے انصار آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چھوکرے ہیں ان سے یہ جذباتی باتیں ہوں گی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ یہ مال لے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ بے شک. تو یار یہ چیزیں جو ہیں یہ کامن سینس میں کیوں نہیں اترتی؟ یہ مولوی کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے نا. آپ ایک ترتیب دے لیں ان کی خدمات اسلام, کتنا انہوں نے خدمت دی ہے کی ہے اور کتنا نقصان دیا ہے. آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کو ڈیمیج ہی کیا ہے. نہیں, اسلام کی شروع سے لے کر آخر تک یہ مخالف رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خلافت راشدہ کے بارے میں یہ نشاندہی فرمائی کہ 30 سال خلافت راشدہ چلے گی, تو اصحابہ نے کہا جی پھر فرمایا پھر ملک عزوز آئے گا, کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. اب رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ ملک عزوز ہے اور مولوی کہتے ہیں کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے. شرم سے ان کو مر جانا چاہیے. امیر معاویہ کو کہتے ہیں. امیر معاویہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر صفین کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر چلو کرسی مل گئی ہے, اس کے بعد آرام کر لو. کرسی ملنے کے بعد 30,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہے, جس میں کئی ہزار اصحاب تھے. میں مولوی اپنے بریلویوں سے پوچھتا ہوں بھئی صحابی کو گالی دینے والا کافر ہے, بے شک, تو صحابی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی رضی اللہ ہے. اب یہ ذہنی عیاش یہ کہتے ہیں کہ اس قتل عام پر بھی ثواب ملتا ہے. اب اس ٹائٹل پر یعنی قتل سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے جرم؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص مومن کا ومن قاتل مومنا متعمدن, ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ہاں, جس نے قتل عمد کیا ایک شخص, اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو جس نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے, اللہ قتل کروائے. میں کسی مذہب کا نہ پابند ہوں, کیونکہ مذہب زمین کے اندر جو بڑے حجرے ہیں اس کی تراش خراش ہے. دین کا میں پابند ہوں, اللہ کے دین کو سچا جانتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سچا جانتا ہوں, قرآن کو حق مانتا ہوں, حکم مانتا ہوں. بے شک. کچھ نہ کرے امت, صرف ان کے رویوں کو قرآن پر ٹیلی کر لے. اچھا, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کے بارے میں بتائیں. تختو فی الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ مولوی کہتے ہیں کہ باغی جو گروہ تھا وہ حضرت علی کی جماعت میں شامل. ہاں, اتنا بڑا الزام. ہاں, یہ مولوی ہے نا جی. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ملا نے آج تک نہ الوہیت پر یقین کیا ہے نہ رسالت پر. بے شک. میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے, نہ قرآن پر ہے نہ رسول پر ہے اور نہ ہی جناب والا رسالت پر ہے. آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر ایمان ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈرامے باز ہیں. کوئی ظلم کی انتہا دیکھو, ظلم کی انتہا دیکھو کہ حجر بن ادئی جو ہیں, کیا قصور ہے کہ وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی نہیں دیتے, لعنت نہیں کرتے. بالکل. یہ جرم ہے, ان کی عظمت کے قائل. اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا ہمارا ساتھی امیر معاویہ کے دور میں. جی, انہوں نے خود کیا ہے. امیر معاویہ نے. جی. اچھا. اور کون؟ تاریخ کی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یار تاریخ تو بات کی بات ہے. ہم نے جب بھی کوئی بات کی ہے صرف تاریخ پر بلائنڈلی فیتھ نہیں کرتے, ہم اس واقعہ کو, اس حقیقت کو حدیث کے زاویے میں لے آتے ہیں, وہاں حدیث تصدیق کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر قرآن کریم پر اس کو ٹیلی کرتے ہیں. تحقیق کے لوگ ہیں, ایسی ویسی باتیں ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں. الحمدللہ میں نے جو کچھ لکھا, جو کچھ کہا, نہ خود سے کہا نہ خود سے لکھا ہے. میری طرف سے کوئی بات ہے تو 1000% جھوٹ ہے, اور اگر اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے تو وہ میری بات نہیں, اللہ کی ہے. اچھا, یہ مولوی کہتے ہیں حضرت حجر بن عدی جو ہیں یہ تابعی میں سے تھے, صحابی نہیں تھے. ان کی صحابیت ثابت کرو. کون کہتا ہے؟ یہ سارے یہ شوذ ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو تو استنجے کا نہیں پتا. استغفر اللہ. ہاں, یہ مولوی ہے نا یہ. ہاں جی, ان کو کیا پتا. چلیں, کتنے صحابہ کی داڑھیوں کو پکڑ کر انہوں نے زمین پر پٹکا ہے. کتنے صحابہ, جی کتنے صحابہ کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کیوں یہ ٹرم نکالی ہے
کہ نبوی دین اور ہے اور اموی دین اور ہے. بے شک. اہل عرفان کے پاس نبوی دین ہے اور ملا اعظم کے پاس اموی دین ہے. نبوی دین دلیل کی حرمت پر قائم ہے. قرآن اس کی دلیل ہے، سیرت رسول اس کی دلیل ہے، سیرت ائمہ طاہرین اس کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کا تعامل اس کی دلیل ہے علیہم رضوان کا. اور اموی دین کی دلیل یہ ملا ہے، ان کا بنایا ہوا جھوٹ ہے. اب یہ عمار بن یاسر کا جو معاملہ آپ نے چھیڑا ہے، جی جی جی، رسالت پر عدم اعتماد ہے ملا کا. انہوں نے کبھی بھی رسول کو نہیں مانا بطور رسول. یہ روٹی کے لیے یہ کرتے ہیں سارا سیاپا، اس کے علاوہ ان کا دین اس سے آگے ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ٹائٹل دے رہے ہیں: قاتل، باغی، داعی الی النار. بالکل صحیح. اور یہ حدیث متواتر ہے، متواتر ہے. 40 سے زائد اس کے روات ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ میری ذات نہیں. میں نے 1000 کے قریب حنفی علماء کا ریکارڈ دیکھا ہے اس حدیث کے حوالے سے، سب نے یہی کہا ہے. ٹھیک ہے. اب حدیث کو کون بدلے؟ آج تک تو کسی عالم نے بطور عالم نہیں بدلا. یہ ایک نئی اختراع آئی ہے ان مولویوں کی، جو آج کل یہ جو بازاری شودے قسم کے مولوی ہیں. ہاں جی، ان 30-40 سالوں میں جو پیدا ہو گئے. ہاں یہ بازاری مولوی ہیں، سمجھا کر یہ زکوٰۃ خور. ان کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے، چندے والے. ہاں چندہ خور اور بڑا کچھ خور. تو یہ چیزیں انہیں کیا پتہ حدیث کا مزاج کیا ہوتا ہے، حدیث کی صورت کیا ہوتی ہے. محقق علماء، محقق، ٹھیک ہے نا جی، محقق علماء نے، میرے پاس الحمدللہ 1000 حنفی علماء کا ریکارڈ موجود ہے ملا علی قاری تک. اور جو الفاظ انہوں نے کہے، آپ تو رضی اللہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ کہا جائے یا نہ کہا جائے. جی جی جی، معاویہ بن ابو سفیان کو. ہاں، جو انہوں نے ان علماء اہل سنت نے جن کو یہ پڑھ کر عالم بنتے ہیں، یہ شودے ہیں نا بیچارے، ان کے اندر وہ شودہ پن نہیں گیا. اب یا تو حنفیت جھوٹ ہے ساری، بلکہ شافیت بھی، بڑے بڑے نام لے لیں جنہوں نے امیر معاویہ پہ تنقید کی ہے. وہ یار آپ ابو بکر جساس سے لے کر مولا علی قاری تک آ جائیں، ٹھیک ہے، اوپر سے لے کر کہاں کتنے لوگوں نے کیا ہے. شافعی شوافی نے، مالکی، بدر الدین، سب لوگوں نے، جتنے بھی لوگ محدثین گزرے ہیں اور غیور صاحبان تحقیق علماء گزرے ہیں، حق گو، سب نے یہ بات کہی ہے. یہ نئی طرح آ گیا ہے، کوئی نئی وحی آئی ہے ان کے اوپر، مولویوں کے اوپر، کہ اس کی تعبیر کہتے ہیں. پر مجھے یہ بتاؤ، مولا علی کے لشکر نے جو اگر مارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر عمر بن عاص نے معاویہ سے کیوں کہا؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہاں جی، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ تیرا کھانا خراب ہو گیا ہے. ہاں، ہم زد میں آ گئے رسول اللہ کے فرمان کے. تو اگر معاویہ نے کیا کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پاؤں مارتا ہے نا، بالکل کا ہے نا، بالکل روایت موجود ہے. اچھا، یہ جو خوارج تھے، حضرت علی کی فوج تھی، یہ تو حضرت علی کے ساتھ مل کے جنگ کر رہی تھی. ان کا اختلاف تو ہوا جب واقعہ تحکیم ہوا ہے. تو واقعہ تحکیم سے پہلے عمار بن یاسر قتل ہو چکے تھے. بالکل، میدان جنگ میں ہو چکے تھے. میدان جنگ میں ہو چکے تھے. اور مارنے والا کون تھا یہ بتا دیں. ابو الغادیہ اور بڑے وہ بھی صحابی ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے ڈرامے بازی. جو میں پتہ کیا، اچھا اصحاب شجرہ ہے وہ صحابی. ہاں جی ہاں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کی روٹی روزی اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو پیچھے سے مارتے آ رہے ہیں نا، پمپ مار رہے ہیں، یہ ان کو گریس لگا رہے ہیں نیچے سے مولویوں کو. یہ یہودی پیسہ آتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس، وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، گاڑیاں لے کر دیتے ہیں. یہ جھوٹ بولو جی، ٹھیک ہے جی بول دو. اگر ملا کا جھوٹ گنوانا چاہوں تو تقریباً 10,000 صفحات چاہیے مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ریکارڈ کے طور پر ملا نے کہاں کہاں کیسے کیسے خیانت کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور ہر مسئلے میں جھوٹ بولا ہے. سارے ناسبی ہیں. ناسبیت تو بہت پیچھے ہے، یہ آگے چلے گئے ہیں کفر کی طرف. بھائی دیکھو، رسول خدا کو جھٹلا رہے ہیں. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی ہے. اچھا یار، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ واقعہ یعنی صفین کے اس کے بعد آ جائیے، امام حسن کا زمانہ آیا. کہتے ہیں امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی امام حسن نے، تو بات ختم ہو گئی. ہاں یہ حسن تو صلح پسند تھے. یہ مولوی ہے نا بیچارے. دین ملا فی سبیل اللہ فساد.
مولوی ہو اور جھوٹ نہ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. ملا ہو اور کمینہ نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کئی مرتبہ میں نے بات کی ہے. دیکھیے قرآن نے ایک قاعدہ دیا ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات ہے؟ کوئی ذات نہیں اس عالم خلق کے اندر. بالکل نہیں. آپ تو یعنی وجہ تخلیق کے قاعدہ. بے شک بے شک. آپ نے کفار سے بھی صلح کی تھی. بالکل. صلح حدیبیہ. بالکل. اور پھر اس صلح کے بعد بھی صلح جات ہوئی ہیں, یہ معاہدے ہوئے ہیں. بالکل. امن عامہ تبوک کے موقع پہ ہوئے ہیں. نقص امن پیدا نہ کیا جائے. بے شک. ہے نا ایسا؟ بے شک. اب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعیت مل گئی اور ایک جغرافیہ مل گیا, ریاست کا ایک ٹائٹل آپ نے قائم کر دیا, تبوک پر آپ گئے. بالکل. پیچھے سے انہوں نے جناب بدعہ دیا. 900 میل ہے مدینہ سے تبوک. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تو پیچھے سے انہوں نے بدعہدیاں کی. بالکل کی. مسلمانوں کو نقصان دیا, لوٹا مارا وغیرہ وغیرہ. جب حضور تشریف فرما ہوئے نا واپس, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی, سورہ براءت, اور اس پر بسم اللہ بھی نہیں لکھی. نہیں لکھی. کہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. بے شک ہے. فرمایا میرے حبیب صلح تو اس سے ہوتی ہے جو صلح کی پاسداری کرے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لہذا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ. جس نے صلح کے معاہدے کو توڑا ہے اس کی کوئی صلح نہیں ہے. بے شک. ایسا کرو براۃ من اللہ ورسولہ, توڑنے کا اعلان کر دو. حضرت ابوبکر صدیق آج کے امیر بن کر جا رہے تھے, پیچھے مولا کائنات علیہ السلام کو حضور نے بھیجا, کیونکہ عرب کا ضابطہ تھا, کلچر تھا کہ جو معاہدہ ہے تو جو معاہد ہوتا ہے نا, یا وہ خود آ کے معاہدے پر توثیق کرے یا اس کی تصفیق کرے, اس کو توڑ دے, تو یا پھر مطلب ہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو. تو مولا کائنات چونکہ اخیر رسول ہیں, رسول جیسے اور پھر نفس رسول بھی ہیں. اچھا, تو آپ علیہ السلام کو آپ نے بھیجا, تو آپ تشریف لے گئے. تو قرآن نے قاعدہ دیا. اچھا یہ ڈرامے بات ہے نا, مولوی ہے نا اور شودے ہیں اور کمینے بھی انتہا درجے کے ہیں. بے شک. یہ میں اس لیے جل کر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے رخ نہ ڈال کر امت کو امت نہیں رہنے دیا. اب قرآن کہتا ہے صلح رسول نے بھی کی تھی, معاہدے بھی کیے تھے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ کی جن سے صلح ہے ہماری بھی ان سے صلح ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے حسن کی صلح ہے ہماری بھی صلح ہے, تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی صلح ہے ہماری بھی صلح ہے, کافروں سے صلح ہے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ نہیں کہہ سکتے, موت آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو بھائی جو بد عہد ہے اس کی صلح کو قرآن مانتا ہی نہیں ہے, یہ قانون قدرت ہے. بے شک. اب اس صلح کے بعد کتنی بد عہدیاں کی مولویوں کے ننہال نے, قدم قدم پر بد عہدیاں کی اور ڈٹ کر کی, لمحہ کے لیے بھی نہیں شرمائے, احترام نہیں کیا اس صلح کا. تو بھائی صلح وہی ہے جس کی پاسداری ہو, احترام ہو. تو جو صلح کو توڑ دے اس کو صلح کہنا ہاں یہ قرآن کی توہین ہے. اچھا یہ مولوی کا اعتراض کرتے ہیں یہ جو صلح حسن ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے, بے سند ہے, یہ تو شرائط ثابت ہی نہیں ہے. ثابت کرو. یہ سارے آپ کے مکتب مولویوں کی ذاتی اعتبار سے کیا شے ثابت ہے؟ مثلا ملا اعظم کا تراشا ہوا دین جو ہے یہ کہاں ثابت ہے؟ مجھے آپ کی اسی کراچی میں کسی یونیورسٹی میں میرا خطاب تھا, تو وہاں یہ طوطے کبوتر یہ سارے آ گئے, کہنے لگے جی ہم آپ کو نہیں تقریر کرنے دیں گے. جی میں نے کہا جی ٹھیک. اچھا. ابو طالب علیہ السلام پر تقریر تھی. جی جی. تو میں نے کہا یہ علمی اماجگاہ ہے, علمی مادر ہے, تو قانون ہے تعلیمی اداروں کا, جو خود سرٹیفائڈ نہیں ہوتا وہ کسی کو سرٹیفائڈ نہیں کر سکتا. بے شک. تم مجھ سے سند مانگ رہے ہو, ابو طالب علیہ السلام پر نص مانگ رہے ہو, ایسا کرو کہ پہلے اپنے ایمان پر نص پیش کرو. بہت صحیح بات. اگر نص سے قرآنی سے نص سے نبوی سے ایمان ثابت ہوتا ہے تو پہلے پیش کرو نا. اب وہ یونیورسٹی کا ماحول تھا, وہ ہینڈ کلیپنگ شروع ہو گئی, یہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بٹر بٹر دیکھنے لگے. بالکل. اب میں نے لوگوں کو ڈانٹا بھی, یار ایسا نہ کرو, علماء ہے یہ. پھر انہوں نے نا, چونکہ ڈیٹ قسم کی قوم ہے نا, رسول دو عالم نے کیوں شرار الخلق کہا ہے, یہ ڈیٹ بھی ہوتے ہیں, ملا ہو اور ڈیٹ نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.
شہادت دے رہے ہیں. شہادت دے دیجیے، ہم نسن کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر. میں نے کہا جی ٹھیک. میرے پاس فتاوی رضویہ شریف تھا، تو میں نے دکھایا. میں نے کہا جی وہ ہائی لائٹر لگے ہوئے تھا کتابوں میں، اور وہ سکرینیں تھیں بڑی بڑی. میں نے کہا بھیا دکھاؤ مولویوں کو، میں تمہارے اس نس کو مانتا ہوں پر تمہارے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے علیہ رحمہ. انہوں نے جلی لفظوں میں لکھا ہے کہ زبانی کلمہ خانی کا نام ایمان نہیں. تم نے تو زبان سے پڑھا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھا دیا. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو دکھایا، وہ بھاگ گئے. تو یہ اشر و شر کیوں کہا رسالت کی زبان نے؟ انہی چیزوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ امت کو تقسیم کرتے ہیں. جو علماء خیار الخلق ہیں، سب سے مخلوق بہترین مخلوق، وہ امت کو جوڑتے ہیں. بے شک. اب سارا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. عرس معاویہ جی کرو، ٹھیک ہے کرو. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار اس پر یہ میں کہا دیکھو اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں. جس کا تعلق یزید سے ہے وہ یزید کے باپ کا عرس منائے نا، باپ کے باپ کا بھی، یعنی ماموں کا اگر مناتے ہیں تو نانا کیوں نہیں مناتے؟ اچھا یہ امت کا ماموں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ موجین کی یہ انڈے دے بچے کہاں سے ماموں بنا دیا امت کا؟ بھائی یہ انڈے دے بچے دے مولوی ہیں نا جی. مولوی نے کبھی اللہ کے رسول نے تو ماموں نہیں کہا. نہیں کسی بھی نہیں کہاں سے بنا دیا؟ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کہا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر کون ہے؟ صحابی ہیں، وہ کیوں نہیں ماموں بنتے؟ بننا تو چاہیے. محمد بن ابی بکر کون ہے؟ عبداللہ بن ابی بکر کون ہے؟ اور عبداللہ بن عمر کون ہے؟ بالکل صحیح بات ہے بھائی، بننا چاہیے نبی صاحب، بننا چاہیے نا. لیکن کیوں نہیں بنے؟ وہ شریعت کے مزاج کو جانتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں، یہ لفظ انہوں کو یہ بنو امیہ کی خیرات میں سے ملا ہے، کیونکہ اموی دین کو یہ فالو کرتے ہیں اور ان کے پاس نبوی دین نہیں ہے. اچھا آپ امیر معاویہ کو ٹھیک ہے طلقاء میں شمار کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا جی، رسول اللہ نے طلقاء کہا، ہم اسے طلقاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ امیر معاویہ جو ہیں اپنے کارناموں کے بعد یا اپنے جو بھی ان کی بغاوت کا معاملہ تھا اس میں آپ انہیں کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ آیا وہ فاسق و فاجر تھے یا نہیں تھے؟ دیکھیے جی میں مفتی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، میں کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں میرا رکھنا نہ رکھنا کوئی معیار نہیں ہے. آپ شریعت کا مزاج دیکھیں ٹھیک ہے اور ان کے مظالم کو شریعت پر ٹیلی کر لیں. ان کے مظالم کی تصدیق اگر شریعت کرتی ہے تو بالکل اس کو صحابی کو جو مرضی کہتے ہیں. اگر شریعت اس کو کنڈیمڈ کرتی ہے، یہ جو نعرہ مارا جائے نا ہر صحابی جنتی جنتی، تو صحابہ کرام کو رجم کیوں کیا گیا زمانہ رسالت میں؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ. ہاں جی، بہت اہم پوائنٹ. ہاتھ کیوں کاٹے گئے؟ بالکل کاٹے گئے. جیل کیوں دی گئی؟ کوڑے مارے گئے. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ بالکل بھائی رویوں کی تراش خراش کرتا ہے قرآن. جس کے رویے حسب قرآن ہیں، حسب رسالت مآب ہیں، تو وہ جیسا بھی ہے، کالا بلال بھی ہو تو بھی سیدنا بلال. بالکل صحیح. یہ حضرت عمر کا قول ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اور جس کے رویے امت کو توڑنے کے ہوں، برباد کرنے کے ہوں اور دینی قدروں کو پامال کرنے کے ہوں. بالکل صحیح. شریعت میں سود حرام، اموی دین میں حلال. بالکل صحیح. شریعت میں اسمگلنگ حرام، اموی دین میں حلال. بالکل صحیح. شریعت میں شراب حرام، اموی دین میں حلال. یہ صحابہ کی گواہیاں ہیں. بالکل صحیح. میں نے آج تک ریمارکس نہیں دیے کہ معاویہ کون ہے، نہ میں دینا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح. ان کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا، جو کچھ اہل ایمان صحابہ نے فرمایا، میں وہی بات دہراتا ہوں، یا علماء اہل سنت نے. جی ایک آخری بات کر دیے گا، پوڈ کاسٹ کا اینڈ ہو رہا ہے، کہ جناب معاویہ اپنے دور خلافت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دلواتے تھے. او بھائی گالیاں صرف دلواتے نہیں تھے، دیتے بھی تھے. معاویہ خود دیتے تھے. جی میری کتاب آپ پڑھو. بالکل حدیث میں ثابت ہے، صحیح السند حدیث کے ساتھ. بلکہ ان کو ایک صحابی نے جا کر کہا اب تو علی دنیا سے جا چکے ہیں، اب تو پیچھا چھوڑ دیں. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نسل اس وقت جوان ہے انہی گالیوں پر وہ بوڑھی ہو اور اگلی نسل انہی گالیوں پر ہی جوان ہو. یہ یہاں تک ہے. اللہ. اور یہ تاریخ سے ثابت ہے. نہیں تاریخ تو تاریخ یا حدیثوں سے ثابت ہے. حدیثوں سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے. صحیح الاسناد احادیث ہے. میری وہ آپ کتاب پڑھیں گے منصب باریوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر جی معاویہ کی شخصیت کو نہیں، معاویہ کے رویوں کو اگر حسب مزاج رسول ہیں تو ان کو رضی اللہ بھی کہو، رحمۃ اللہ بھی کہو، اور اس بھی بناؤ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہٹ کر ہیں،
شریعت کی اہانت پر ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شخص پر راضی نہیں ہوتا، مولوی ہو جائے تو ان کی مرضی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کا، جنہوں نے حدیث عمار کو اور بنو امیہ کے جتنے بڑے بڑے جرائم تھے اس کا پردہ فاش کیا ہے، اور آپ کے سامنے پورا پروگرام ہے. تو میں اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں اس پروگرام کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.